साहब जवाब दें। थोड़ा सा तो मुल्क का सोच लिया करो। शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल के पैसों के ऊपर आप मेरे ऊपर करें बात। ये पैसे बाहर गए, ये हर किस्म का इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। रियल एस्टेट के सट्टे में शौकत खानम को कोई नुकसान नहीं होगा। अवाम की ज़कात के पैसे से खेलते हैं। सबसे बड़ा झूठ। आप मेरे ऊपर करें बात, लेकिन शौकत खानम को नुकसान पहुंचाना, ये मैं नून लीग का समझता हूं कि ये वो पार्टी है जिसको इक़्तिदार के लिए ये हर किस्म का इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। और ये आपके सामने इमरान खान, जिन्हें मैं समझता हूं कि नाम हमें इल्ज़ाम खान देना चाहिए, क्योंकि उनकी सियासत इल्ज़ामात और बहतान तराशी के अलावा कुछ नहीं। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से होता है। उनका इख्तिताम मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ामात पे होता है। इमरान खान को जरदारी साहब के करतूत नजर नहीं आते। इमरान खान को MKM की जो इस हुकूमत को इमदाद है वो नजर नहीं आती। ये मुस्लिम लीग काफ के जो करतूत हैं, जो इनकी कलाबाजियां हैं, जो इनके जरदारी साहब को हमायत है, ANP की जो हमायत है, वो नजर नहीं आती। आज तक इस कौम को ये नहीं पता कि जो अरबों रुपए का आपका 300 कनाल पे घर है, उसको फाइनेंस किसने किया। आप पब्लिकली कहते हैं कि मेरा एक लंदन में फ्लैट था, वो मैंने बेचा, तो ये उससे मैंने खरीदा। मगर जो जमाइमा खान का यहां पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, वो ये कहती है कि ये मेरे नाम पे बेनामी के तौर पे, और अब मैं इसे वापस इमरान खान के नाम करना चाहती हूं। ये 2004 की मैं आपको सर्कुलेट कराऊंगा। मगर जो आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में दिया, वहां आपने लिखा ये पैसा गिफ्टेड। मैं ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ आपको भी और चौधरी निसार आपको भी, मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने शौकत खानम का 1 रुपया चोरी किया है, मैं आपको अदालत में लेके जाऊंगा। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूं नवाज शरीफ के आपने अरबों रुपया पाकिस्तान का लॉन्डर करके बाहर लेके गए, आप मुझे अदालत में लेके जाएं। अगर आप अपनी बात पे कायम हैं तो अपनी बात का पास रखना, मुझे अदालत में लेके जाना। मैं कहता हूं कि आपने अपने 30 साला बहुत सारी जिंदगी में, जिसमें आपने करोड़ों कमाए, बैरून मुल्क भी कमाए, मुल्क के अंदर भी कमाए, आपने शदीद किस्म की टैक्स चोरी की। आपने कोई टैक्स अपनी रिटर्न्स नहीं भरी, आपने अपने असासजात छुपाए। मुझे अदालत में लेके जाएं, ये कल आपका चैलेंज है मुझसे। वो करोड़ों और अरबों लगा रहे हैं, एक सियासी पार्टी चला रहे हैं पाकिस्तान के तूल और अर्ज पे। 300 कनाल के मकान में रहते हैं। ये पैसा कहां से आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, बात पावर ऑफ अटर्नीज और उसके साथ साथ अदालतों तक जा पहुंची, जहां कल इमरान खान को पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ललकारा, उसी में इमरान खान साहब ने अपनी सफाई भी पेश की और उसके साथ बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा दिए। लेकिन आज जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बड़े धीमे लहजे में, जो उनका हमेशा एक मखसूस रवैया भी है, बहुत सारे इश्यूज उठाए और चंद एक बातें इंसान को के दिमाग को खटकती भी हैं। वो ये है कि बार बार हमने भी इमरान खान से और उनकी पार्टी वालों से ये सवाल किया है कि जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो वफाकी हुकूमत में हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हैं, उन पर क्यों इतनी तनकीद नहीं की जाती? क्या वजह है कि बार बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी पर वो तनकीद की जाती है जो शुरू से उनका एक स्टाइल रहा है? बहरहाल आज 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। ANP के हवाले से कोई बात नहीं करते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसको आपने एक दहशतगर्द जमात कहा और यहाँ तक कहा कि ये आप प्रूव करेंगे, बल्कि आपने कहा कि कनाडा में प्रूव हो चुका है कि वो एक दहशतगर्द जमात है। आपने कराची में एक बड़ा जलसा किया और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आपकी गठजोड़ ना होती तो शायद ये जलसा आप ना कर पाते। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन इल्ज़ामात को, जवाबात को, जो कुछ भी हो रहा है सियासत से पहले, नियतों पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई और तय भी हो जानी चाहिए कि अब सियासतदानों ने जब ये पहला पत्थर इमरान खान की तरफ फेंका है, तो चाहिए ये कि वो सब की तरफ ये जो उंगली है ये उठाएं, उसमें अपने आप को भी शामिल करें। मैं भी ये सोचती हूँ, ये सियासी पार्टीज को फंड कौन करता है, कौन
کون کسے فنڈ کرتا ہے, فنڈز کیسے جنریٹ ہوتے ہیں. میرا خیال سے آنے والے انتخابات سے پہلے تمام پارٹیز کھل کر بتائیں کون انہیں فنڈ کرتا ہے, ان کو کون فنڈ کرتا ہے. بڑے بڑے جلسے, جلوس, ریلیز, آنا جانا, ٹریولنگز, یہ خرچے, عیش و آرام, ان سب کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا عوام دے رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے تو کون دے رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, سیکرٹری اطلاعات, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رکن. اسی طرح ہمیں جوائن کیا سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے, فیڈرل منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر اور ویٹرن سیاستدان. ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب, آپ اپنی ذات میں خود ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں, ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں, اور ہمیں آج آپ نے جوائن کیا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی. آپ تحریک انصاف میں آپ نے شمولیت کیا ہے اور وہاں پہ آپ ان کے سی ای سی کے ممبر بھی ہیں. آپ سب لوگوں کو ویلکم, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. شاہ صاحب, آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی کیونکہ بات آپ ہی کی طرف آئی ہے. آج جو چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی جواب دیے ہیں, اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا طے کریں گے؟ آپ لوگوں نے جو اتنی باتیں کی ہیں, اس میں یہ 2-3 باتیں انسان کو واقعی بڑی کھٹکتی ہیں کہ آپ کا سارا زور پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ انہی کے اوپر آپ کیوں اٹیک کرتی ہے آپ کی پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں نے کل کی بھی پریس کانفرنس سنی ہے اور میں نے آج بھی پریس کانفرنس سنی ہے, اور مجھے اس پریس کانفرنس کے اندر لفظوں کے علاوہ روزوں کی حدت زیادہ محسوس ہوتی ہے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے عمران خان صاحب مسلسل, یہی نہیں کہ صرف مسلم لیگ نون, مسلسل وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی حلف تنقید بناتے ہیں, اور خالی پیپلز پارٹی کی قیادت کو نہیں بلکہ اس ساری رولنگ الیٹ کو جو اس وقت کلب کی شکل کے اندر اقتدار پر براجمان ہے. سو یہ کہنا کہ جناب صرف اپنا پیپلز پارٹی کو نہیں بنایا جاتا, مسلم لیگ نون کو بنایا جاتا ہے. ہاں, مسلم لیگ نون کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں, بینگ اے فیڈرل کے اندر اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتی. لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے, مشاہد اللہ میرے دوست ہیں, برا منا جائیں گے کہ انہوں نے جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. پنجاب کے اندر 3 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیروں کو اپنی گود میں بٹھائے رکھا, اور 3 سال کے بعد ان سے نکاح توڑنے کے بعد ایک فلم اور ایک ڈرامہ شروع کر دیا گیا. اسی طرح ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو ہے وہ سینٹرل لیول کے اوپر یہ بات کی گئی, مختلف ایشوز پر جب چاہا تو رات کو ایک جو ہے وہ امینڈمنٹ پارٹس ہو گئیں. لیکن اگر تاریخ ان کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے کہ اگر 2.5 سال پہلے یہ آج بات کرتے ہیں ان کی قیادت کہ جناب کرپشن تھی, ادارے لٹ رہے تھے, جب ادارے لٹ رہے تھے تو یہ اس پارلیمنٹ کے اندر کیا لینے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ آج قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جمہوریت کے لفظ سے اس لیے نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور ڈبل معیار ہے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. 2.5 سال پہلے اگر اکاؤنٹیبلٹی بل کے اوپر جو پینڈنگ پڑا ہے, دوسرے بل تو پاس ہو جاتے ہیں, اگر اس کے اوپر یہ اپنی رائے دیتے اور اسمبلیوں سے باہر آتے تو آج قوم ان کو سلام کرتی اور قوم ان کو سلوٹ پیش کرتی. آج اگر تحریک انصاف میں, اس کے کارکنوں میں, اس ملک کی اپوزیشن پارٹیوں کے اندر, پولیٹیکل ورکر کے اندر اگر کوئی ارتعاش ہے اور پورے قوم میں اور نوجوانوں میں ارتعاش ہے تو اس ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے ہے جو میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے اڈاپٹ کیا ہے. ہمیں صرف اگر حق تنقید ان کو نہیں بنائیں گے تو اور کن کو بنائیں گے جو لے کر 70-80 MNAs لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آج سے 2.5 سال پہلے ریزائن دے دیا ہوتا تو آج بجلی کا یہ حال نہ ہوتا, آج
آج پی آئی اے یہ نہ ہوتی، آج ہر سکینڈل سے نہیں نکلتے، آج نیب کے اوپر اس قسم کے لوگ براوجمان نہ ہوتے جو ان کا تحفظ کر رہے ہوتے۔ اوکے، یہ آپ نے ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں جو آپ نے کی وہ سنی ہوں گی مشاہد اللہ صاحب نے، لیکن آپ عمران کو بالکل بری الزما کر گئے۔ میں اس پہ دوبارہ بات کروں گی کہ جو سوالات ان کے 300 ایکڑ کے حوالے سے، باہر منی لانڈرنگ کے حوالے سے، گیمبلنگ کے حوالے سے آئے ہیں، وہ کس حد تک درست ہے؟ کافی حد تک انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ ڈالا ہے۔ پھر میں اسی سوال پہ واپس آؤں گی کہ پارٹیز کی فنڈنگ کے حوالے سے اگر پہلا پتھر پھینکا ہے پی ایم ایل این نے تو اس کو دور تک لے کے جائیں۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک یہ بات بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ کل جو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی وہ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے جو ایک منظرنامہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے کی، یہ ایک الیکشن گیمک تھا، کیا تھا؟ یہ 2010 سے یہ چیزیں ویب سائٹ پہ ہیں، شوکت خانم کو ابھی کیوں آپ لوگوں نے مطلب ٹارگٹ کیا، اس وقت کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہ جو شاہ صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، میں اس کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا، یہ ہمارا بھائی ہے، اور ان کی باتوں پہ میں صرف یہ کمنٹ کروں گا کہ یہ دنیا سن رہی ہے، کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا، وہ فیصلہ کر لیں گے۔ کوئی اور بیٹھا ہوتا تو میں ایسی باتوں جو ہے نا اس کو میں دلیل کی بنیاد پہ رد کر سکتا ہوں، اور یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں صرف اسی پہ اتفاق کروں گا۔ ٹھیک، بہرحال ان کی مجبوری ہے، یہ نئے نئے گئے ہیں، ظاہر ہے اب کیا کریں، پیپل پارٹی میں بھی نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو اب ڈیفینڈ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی تھی، انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہوں گی ان کے ساتھ، لیکن اور اس کا ان کی زیادتیوں جو ہوئیں اس پہ ہم نے بھی آواز اٹھائی اور انہیں افسوس بھی ہے، لیکن جو افسوس کچھ عرصے بعد اس پارٹی میں جانے کا ان کو ہوگا اس کا انہیں اندازہ ابھی نہیں ہے، یہ میری بات ضرور یاد رکھیے گا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں سوال آج یہ ہے ہی نہیں کہ جی ہم نے اپوزیشن کی ہے یا نہیں کی ہے، فلاں اپوزیشن ہم نے نہیں کی، آپ کر لیتے بھائی، آپ کو روکا تھا کسی نے؟ آپ تو سونامی ہے نا، ہمارے پاس سونامی تھوڑی ہے، آپ کا اتنا بڑا سونامی ہے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے، تو 2.5 سال پہلے آپ ہمارے استعفوں کا کیوں انتظار کرتے رہے؟ آپ سونامی لاتے، سب کچھ بہا کے لے جاتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حکومت آپ کی بن جاتی، بجلی بھی ابھی تک آ چکی ہوتی، پٹواریوں کے انتخابات بھی ہو چکے ہوتے، تھانے داروں کے بھی انتخاب ہو چکے ہوتے، اور اس کے شاید تھانے داروں کے انتخابات کے لیے آپ ہی کو چیف الیکشن کمشنر بھی وہ بنا دیتے، تو یہ سارا کام آپ کر لیتے نا۔ آپ مطلب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اپنی بات کریں، ہماری بات چھوڑیں، مطلب رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نویڑ تو، ٹھیک ہے؟